نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها فی الدین یا رب العالمین۔ حضرات، درس تصوف میں آج صدقہ اور زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ فقیر کو زندہ رکھتا اور گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ آگ جتنی بھی ہو اس پر اگر پانی ڈالیں گے تو وہ بجھ جائے گی۔ فرمایا اسی طرح جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے ایسے ہی صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی ہی کھجور کے بدولت ہو، یعنی صدقہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، تمہیں چھوٹا سا صدقہ بھی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں تمہارے پاس آدھی کھجور بھی صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو فرمایا کسی مسلمان سے، کسی انسان سے میٹھی خوبصورت بات کیا کر دیا کرو۔ یاد رکھ لیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے اندازے بیان کیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس حدیث پاک کا مفہوم۔ فرمایا سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد میری امت کے علماء ہیں، کیونکہ وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو چونکہ کوئی بھی انسان دنیا کا جتنا مرضی مالدار ہو نا، وہ اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتا جتنا علماء اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے نا تو علماء کی اچھی باتیں ہمیشہ ہی زیادہ ہوں گی۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صدقہ نہیں دے سکتے، اچھی بات تو کر سکتے ہو نا، اچھی بات کرو، اچھی باتوں کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے حلال مال سے صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم اپنے چارپائیوں کی پرورش کرتے ہو۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ گھوڑی کا بچہ، گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا، جیسے بھی جانور یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیسے بڑے ہوتے ہوتے کتنا بڑا جانور بن جاتا ہے، کتنا بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، اونٹ بن جاتا ہے کتنا بڑا۔ فرمایا جیسے تم اپنے جانوروں کے بچوں کی حفاظت کرتے رہتے ہو حتیٰ کہ وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے چھوٹا سا کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، حالانکہ وہ صدقہ جب خدا کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، حدیث پاک ہے، یہاں نہیں ہے، یہ دوسرے حدیث پاک ہے، فرمایا احد پہاڑ کے برابر بعض لوگوں کے صدقے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں کتنا دیا ہوگا، چھوٹا سا، جب قیامت کے دن انہیں ملے گا تو وہ احد پہاڑ کے جتنا بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ صدقہ خصوصاً جو صدقہ جاریہ ہے، یہ تو عقل بھی مانتی ہے، ایک آدمی نے آج سے 500 سال پہلے کوئی مسجد بنائی ہے، تو 500 سال تک تو لوگوں نے آج تک نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں نا جی، تو جس نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب تو ان کو ملے گا جس نے پہلی مرتبہ مسجد بنائی تھی۔ اسی طرح
کوئی کتاب عالم لکھ کر گیا ہے، یا کسی نے مدرسہ بنا دیا ہے، یا کسی نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا، یا کسی نے کوئی راستہ بنا دیا، یا کنواں کھدوا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ، حالانکہ اس کے بعض اوقات تھوڑا سا یعنی خرچ آتا ہے، لیکن وہ مثلا میں پنکھا لگا دیا، میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت سے ایسے یعنی 100 سال سے وہ گجرات کے بنے ہوئے پنکھے وہ ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، آج کل تو خراب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے پنکھے وہ 100 سال سے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب اس نے خرید کر لگوایا ہو وہ 5 روپے کا بھی نہ ہو، لیکن 100 سال سے لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو 100 سال سے تو اس کا نام عمل میں وہ برابر صدقہ۔ اسی طرح کسی نے قبرستان کی زمین خرید کر قبرستان کو وقف کر دیا، اللہ کے بندے وہاں دفن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب سے بھی جب تک وہ خطۂ زمین میں اللہ کے بندے مسلمان دفن ہوتے رہیں گے تو صدقہ کے ثواب وقف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، کہ ایسا صدقہ دیا جائے کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ اس میں سے میں نے ابھی یاد کر دیا، مسجدیں بنانا، مثلا آدمی قرآن پاک مسجد میں رکھ دے، جب تک اس کی کوئی تلاوت کرے، کوئی کتاب خرید کر کسی طالب علم کو اس کی مدد کر دے اس کے علم میں، کیونکہ اس کا علم باقی رہتا ہے، وہ خود علم حاصل کرے گا، آگے لوگوں کو پڑھائے گا، وہ یہ سلسلہ، یہ روشنی پھر چلتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ جب انسان تندرست ہو، زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر ہو، غریب ہو جاؤں گا، ڈر بھی ہے، اگر دیا تو پھر غریب ہو جاؤں گا، تندرست بھی ہے اور ابھی کوئی بیماری بھی نہیں لگی ہوئی، پھر بھی وہ صدقہ دے۔ فرمایا جب سانس آ جائے سینے میں، آدمی کہنے نہیں میرے ذرا صدقہ دو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو دے یا نہ دے، یہ مال تیرا غیروں کا اب ہونا ہی ہونا ہے۔ بھائی جب تو بیمار ہو گیا، تجھے بچنے کی امید ہی نہیں رہی، تو میں بڑا نیک پرہیزگار ہوں جو اب دو صدقہ، تو فرمایا وہ تو نہ بھی نہ دے، وہ مال ویسے ہی تیرے وارثوں نے لے لینا ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ فرمایا مال وہ دو جب تمہیں بالکل صحت مند ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل صحت مند توانا ہو، اس وقت کا صدقہ افضل ہے۔ جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، کئی لوگ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا، جبہ لگا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مصیبت چلتی ہے بس بھائی ایسی نمازیں، یہ خدا کو، اب تم اپنے گمان میں خدا کو دھوکہ دیتے ہو، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے، وہ جانتا نہیں ہے، یہ نہ پہلے پڑھتا تھا نماز، نہ بعد میں پڑھے گا۔ ایسے ہی دعاؤں کا مسئلہ ہے، دعا کا بھی مسئلہ بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ان کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب کوئی پریشانی نہ ہو، پھر بھی وہ خدا سے مانگے، اب اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں پریشانی میں قبول فرماتا ہے۔ جو آدمی جب اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، دعا ہی نہیں کرتا خدا تعالیٰ سے، اب پریشانی آن پڑی ہے، اب وہ خدا سے مانگتا ہے، تو فرمایا جیسے وہ صحت میں اپنی مرضی کرتا تھا نا، اب خدا کی بھی اپنی مرضی ہے کہ تمہاری دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ فرما اگر چاہتے ہیں نا کہ تمہاری دعائیں مشکل وقت میں خدا قبول فرمائے، تو جب تم پر کوئی مشکل نہیں ہوتی اس وقت بھی اس سے مانگو۔ صدقے کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا جب کسی انسان کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے اور آدمی اس کو کچھ بھی دیے بغیر ہی واپس کر دے، تو 7 دن تک فرشتے اس گھر میں، رحمت کے فرشتے مراد ہوں گے، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں پھر داخل نہیں ہوتے۔
حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے۔ آج کل یوں سمجھیں کہ وہ مرسیڈیز پر یا کسی اعلیٰ شان گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہے، تمہارے پاس آ گیا تمہارے دروازے پر، فرمایا خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ حالانکہ اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ تو بتا رہی ہے کہ یہ بڑا ویل آف آدمی ہے، بڑا پیسے والا آدمی ہے، امیر کبیر آدمی ہوگا، بھائی اتنی مہنگی گاڑی پر ہے، اتنے گھوڑے پر آیا ہے۔ فرمایا وہ اس کا کام ہے، وہ اس کی جاب ہے کہ اس کو مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، تم اپنے حصے کا کام کرو۔ فرمایا تم اس کو خالی نہ واپس بھیجو، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر رکھ دو، آدھی کھجور رکھ دو، جلا ہوا بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، دے کر بھیجو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے نا اس کو کچھ دینے کا، تو بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کو نہ کرو، لیکن اس کو تکلیف نہ دو۔ اگر جو اس کی ظاہری حالت ہے بڑی 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی پر آئے، جناب مجھے پیسے چاہیے، فرمایا اس کو نہ کرو۔ مسلمان کے منہ پر سائل کے لیے نہ کا لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں کچھ نہ کچھ کر دیا گا، ہاں کم از کم یہ ہے کہ الفاظ جس الفاظ کے ساتھ نہ کرے نا وہ خوبصورت ہونے چاہیے، یہ منیمم ہے، ہاں یہ منیمم ہے کہ الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 کام خود کیا کرتے تھے، کسی کو نہیں، خود کیا کرتے تھے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فقیر آ جاتا تو اس کو جو عطا فرماتے اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے۔ اور ہماری ایک مسلمانوں کا کلچر بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کلچر کو ختم نہیں ہونا دینا چاہیے کہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے دے اور اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلائے تاکہ ان کو عادت پڑ جائے، چونکہ آدمی کی ایک عادت ہوتی ہے، آدمی انسان میں کنجوسی ہوتی ہے نا، تو اگر آدمی عادت ہی نہ پڑی ہوئی ہو تو اس پر ایک وزن آ جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ آ کر خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا بیٹھے تھے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں ایک بڑی بری عادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ تو یا رسول اللہ جب میرے پاس کوئی سائل آتا ہے نا تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر کوئی آسمان آ گرا ہے، وزن پڑ جاتا ہے میرے دل و دماغ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کو اپنے مجلس سے الگ نہیں کیا تھا، بس یہ ایک ہی مسئلہ ہے، غالباً آپ نے فرمایا ادھر سے چلے جاؤ کہیں تیری وجہ سے خدا کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ بعض لوگ تو اس لیے یہ ایک بری عادت ہے کنجوسی، بخل، اس کو اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی دیتے رہے لیکن بچوں کے ہاتھوں سے آگے دلائے تاکہ ان کو عادت پڑ جائے، بھائی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا باپ ہی دیا کرتا تھا، میں بھی دیتا ہوں، اور پھر آگے بھی بتا بھائی بیٹا تم بھی اپنے آنے والے نسلوں کو دینے کی عادت ڈالنا۔ تو فرمایا ایک تو یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ جلدی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انتظار فرماتے تھے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں میں انتظار کیوں کرتا ہوں؟ فرمایا یہ جو میری مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تم جب کہہ دو یا رسول اللہ ذرا اس کی مدد کر دو، فرمایا میں نے تو اس کی مدد کرنی ہی کرنی ہے نا، تم کہو یا نہ کہو، میں انتظار اس لیے کرتا ہوں کہ تمہیں فری میں ثواب مل جائے گا۔ بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ تم جب کو یا رسول اللہ اس کو دے دو، میں نے تو اس کو دینا ہی دینا ہے، اور تم بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤ گے نا یہ لفظ کہنے سے، یا رسول اللہ اس کی مدد کر دو، تو میں انتظار اس لیے کرتا ہوں کہ تمہیں بغیر کچھ دیے ہی ثواب مل جائے، بغیر محنت کے ایک لفظ ادا کرنے ہی سے تمہیں اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے۔ تو اگر کوئی فرمایا اچھی سفارشیں کیا کرو، تو فرمایا میں انتظار اس لیے کرتا ہوں کہ تم بھی تاکہ اس ثواب میں شامل ہو جاؤ، یا رسول اللہ یہ مانگنے والا آیا ہے ذرا اس کو عطا فرمایا، میں نے تو دینا ہی دینا ہوتا ہے،
تم کہو تب بھی دوں گا، تم نہ کہو میں نے تب بھی دینا ہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا انصار اس لیے کر لیتا ہوں کہ تم بھی اس ثواب میں الفاظ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، زبان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تمہارا کیا جائے گا؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ چیز کوئی خرچ نہیں ہوا۔ تو اس لیے دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت وضو کے لیے پانی تیار فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا، تو آپ خود اپنے پانی کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حالانکہ یعنی اپنا کام گھر میں بھی کچھ نہ کچھ خود کر لینا چاہیے، یہ ناپسند کی سنت ہے۔ حالانکہ آپ کسی زوجہ محترمہ کو کہہ دیتے تو کیا ہوتا، وہ تو خوش ہوتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے جو تہجد کے لیے وضو کا پانی خود تیار فرما کر تیار رکھتے، پھر آپ آرام فرماتے، پھر پانی تیار ہوتا تو اٹھ کر آپ وضو فرماتے۔ فرمایا یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس وقت تک اس کا ثواب وہ پھٹ کر ختم نہیں ہو جاتا۔ بس مسلسل کپڑا پہنانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کپڑا پہننا یہ بھی ایک لمبا صدقہ ہے۔ آج کل تو 15 20 سال تک کپڑے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں نے یہ جو کوٹی کبھی کبھی میں پہن کر یہ تقریباً 27-28 سال کی ہے، تو 27-28 سال سے بلکہ میرا وہ کوٹ یہ تقریباً وہ بھی 30 سال کا ہے، تو مجھے پتہ میرے آنے والے بچے بھی اگر پہنیں گے تو وہ بھی نہیں پھٹے گا۔ آج کل کپڑے اتنے لمبی عمر کے ہو گئے، ایسے مٹیریل آ گئے ہیں، تو کپڑا پہنا دو، لیکن پہناؤ اسے جسے ضرورت ہے۔ یہ بات ہے۔ آج کل تو کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، آدمی میرا خیال ہے ساری زندگی ان کپڑوں کو، ہر گھر میں اتنے کپڑے آ گئے ہیں کہ ان کو پوری زندگی نہیں پہن سکتا۔ ان کے آنے والی نسل میں بچے تو ویسے ہی جب مر جائے آدمی سے نفرت کرتے ہیں ماں باپ کے لباس سے۔ چلو بہرحال ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو کپڑے بھی دو اس کو جس کو ضرورت ہے، بلا ضرورت آج کل ایک ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے، بس کپڑے بھائی نہ دو، اللہ کے بندو یہ بھی پوچھ لو اس کو، وہ آلریڈی اس کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے کپڑے رکھنے کی، اور کپڑے پر کپڑا دیتے رہنا، اس کے بجائے کوئی اور ایسی چیز دے دو جس کی اسے ضرورت ہے۔ بے شمار چیزیں جو لانگ لائف چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی سخاوت تھی۔ آپ کا اپنا لباس مبارک کو ضرورت تھی پیبند لگانے کی، پھٹا ہوا تھا، 50,000 درہم آپ کے پاس تھے، سائل آ گیا تو آپ نے وہ 50,000 درہم سائل کو دے دیے اور اپنی سوئی منگوا کر اپنے کپڑوں پر پیبند خود ہی لگا لیا، حالانکہ خود آپ کو ضرورت تھی، آپ کے پاس پیسہ تھا، 50,000 درہم تھے، خود کپڑے کی ضرورت تھی، لیکن اپنی ضرورت پر سائل کی ضرورت کو ترجیح دی۔ 50,000 درہم فرمایا تم لے لو، ہم اس کو کپڑے کو سی کر ہی گزارا کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وہی جہاں پر نہیں ہے، آپ بازار میں گئے، کپڑا خریدا، آپ کے غلام تھا نوجوان، آپ کی اس وقت عمر ذرا زیادہ ہو چکی تھی، تو جو اچھے کپڑا خریدا دو، ایک ادنا قسم کا ایک اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ دیا غلام کو، کم قیمت رکھا اپنے لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا، پیسے بھی آپ نے خرچے، ضرورت بھی آپ کو ہے، اعلیٰ اس کو دے دیا، ادنا اپنے لیے رکھا۔ آپ نے فرمایا یہ نوجوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا ہم نے سارے، تو فرمایا نوجوان ہیں، نوجوانوں کے دل میں ذرا خواہش زیادہ ہوتی ہے اچھے کپڑوں کی، تو فرمایا میں نے اس لیے دیا کہ یہ نوجوان ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا،
یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً، چونکہ ابن مسعود دو ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ایک آدمی سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ 70 سال کی عبادت ایک گناہ کے نتیجے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے کہ 70 سال کی عبادت ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دروازے پر ایک فقیر آ جاتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اور وہ آ کر صدا لگاتا ہے میری بھوک مٹا دو، اور وہ اللہ کے رضا کے لیے ایک روٹی فقیر کو دیتا ہے۔ تو فرمایا اس ایک روٹی کی وجہ سے اس 70 سال کی عبادت جو ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے کہ بندے تو نے میرے بندے کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجا، میں تجھے ثواب سے 70 سال کی عبادت سے کیوں محروم کروں؟ فرمایا میں بے نیاز ذات ہوں، تو نے میرے بندے کو ایک روٹی کھلا دی ہے تو میں تیرے 70 سال کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا اس کی 70 سال کی عبادت جو ضائع ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روٹی کے بدلے میں اس کی، تو اس لیے فرمایا صدقہ دیتے رہا کرو، عادت بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے تم نے زندگی میں کون کون سی غلطیاں کی ہوں گی، خدا جانے کس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے حدیث ہیں اس میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت نصیحتیں کی ہیں، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی ہیں۔ علامہ فرید بن عطار علیہ الرحمہ نے 15 نامے کے اخیر میں 100 آپ کی نصیحتیں درج فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے بس اس کے بعد صدقہ دے دیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر صدقے میں بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت جب بھی آپ دیتے ہیں شکر دیتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ شکر مجھے بڑی پسند ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ تو چونکہ فرمایا میں شکر کو پسند کرتا ہوں، لہذا میں اللہ کی راہ میں شکر دینا ہی پسند کرتا ہوں، چونکہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سن لو، جو صدقہ دینے والا، آخری بات کر کے درس ختم کرتے ہیں، جو صدقہ دینے والا ثواب کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح محتاج نہ سمجھے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر قیامت کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے کہ مجھے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے، جس طرح محتاج دنیا میں وہ ایک ضرورت محسوس کر کے کسی کو مانگتا ہے۔ فرمایا آدمی جب تک یہ نہیں سمجھیں گا جس طرح اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ ضرورت مند بن کر میرے پاس آیا ہے، مجھے بھی ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ فرمایا جب تک انسان خود اپنے آپ کو بھی اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں سمجھے گا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تم بھی اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھو کہ مجھے بھی ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا جس طرح اس کو دنیا میں ضرورت پڑی ہے مجھے آخرت میں ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا جب تک تم بھی اپنے آپ کو اکڑ کر صدقہ دو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اکڑ مین آدمی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکڑ مین کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسی آدمی کا صدقہ قبول فرماتا ہے جس کے دل میں عجز ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، انکسار ہوتی ہے۔ جس طرح وہ محتاج ایک اللہ کا بندہ کی وہ تیرے پاس محتاج بن کر آیا ہے، تو نے بھی خدا کے پاس محتاج بن کر جانا ہے۔
جس طرح اسی اپنی حاجت پر پوری کرنے کی ضرورت ہے، اسے تیری بھی حاجتیں ہیں اور تو سمجھ کے میری حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ فرمایا جب تک تو اپنے دل کی یہ کیفیت نہیں بنائے گا، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے محتاج وہ دنیا میں خدا کا محتاج ہے تو قیامت کے دن خدا کا محتاج بنے گا۔ تو فرمایا اپنے آپ کو اسی سطح پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔